ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، یہ زیورات کا کام کرتے تھے، ان کے بازار تھے مدینہ منورہ میں، سونے چاندی کا کام کرتے تھے۔ جمال یہود فی سوق بنی قینقاع، حضور جب واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو قبیلہ بنو قینقاع کے بازار کے اندر حضور نے یہودیوں کو جمع فرمایا اور کیا فرمایا؟ فقال یا معاشر یہودا اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودیو، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ورنہ جو بدر کے اندر مشرکین کا حشر ہوا نا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حضور نے ان کو جمع کر کے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اسلمو، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، قبلہ، اس سے پہلے کہ تمہیں بھی وہی انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑے، مثل ما اصاب قریش، جو قریش کو بدر میں دیکھنا پڑا۔ تو آگے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قالوا یا محمد لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش کانوا اغمارا لا یعرفون القتال انک لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس وانک لم تلق مثلنا فانزل اللہ تعالی کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ ان کے اندر آکڑ اتنی تھی کہ یہ کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات غلط فہمی میں نہ ڈالے کہ آپ نے ان لوگوں سے جہاد کیا، ان لوگوں سے لڑائی کی قریش میں سے جو جنگی چالوں کو نہیں سمجھتے تھے، لا یعرفون القتال، اور وہ قتال کے معاملات سے بے خبر تھے۔ آگے کہنے لگے نعوذ باللہ کہ اگر آپ کا ہمارے ساتھ واسطہ پڑا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے لڑتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ انہوں نے حضور کے سامنے بات کی یہودیوں نے۔ تو آج یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب انہوں نے حضور کے سامنے، یہ تو میں ترجمہ نہیں نہ کر رہا آپ کے سامنے کہ انہوں نے کیا حضور کے سامنے کتنی بے باکانہ گفتگو کی، نے کہا کہ اگر وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، اور اگر آپ کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا نا تو پھر آپ دیکھیں گے ہمارے جیسا کوئی بھی لڑنے والا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ نعوذ باللہ ایسے لڑیں گے۔ یہ انہوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی یہودیوں نے۔ تو آگے پھر رب العالمین نے قرآن کی آیت، جب انہوں نے یہ بات حضور سے کی تو پھر رب تو سب سے بڑا غیور ہے، تو رب نے پھر قرآن کی آیت نازل کر دی، کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون۔ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور قتل ہونے کے بعد پھر تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنو قریظہ نے حضور کے ساتھ غداری کی، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی یہود و نصارہ کے ساتھ یاری لگانے والوں کے بارے میں، حالانکہ حضور کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے ایسی چال چلی اور رسول اللہ سے غداری کی۔ اب وہ میں لفظ تو نہیں بیان کرتا کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو علماء کی امانت ہے، وہ سٹیجوں پر بیان نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک ان کے سینوں میں ہی جائیں گی باتیں۔ انہوں نے ایسی چال چلی حضور کے ساتھ کہ اگر وہ چال کامیاب ہو جاتی تو میں تو آگے پھر لفظ وہ نہیں کہہ سکتا۔ جب وہ حضور غزوہ خندق سے فارغ ہوئے اور ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر تشریف لائے اور حضور اپنے سر اقدس جو ہے وہ دھونے لگے، تو فرماتے ہیں ایک طرف سے ابھی دھویا تھا تو باہر جبریل گھوڑی پر آ گئے، سرخ گھوڑی پر، تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے۔ تو حضور ایک طرف سے دھویا ہوا تھا، حضور نے ایسے پانی مبارک گر رہا تھا تو حضور باہر تشریف لے گئے اور جبریل کی گھوڑی پر ہاتھ رکھ کے حضور حضرت جبریل سے گفتگو کرنے لگے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور گفتگو کر رہے تھے اور وہ آگے سے باتیں کر رہے تھے، تو جبریل نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان غداروں کا پہلے فیصلہ کیا جائے، ابھی آپ اپنا سامان
حرب جو ہے جنگ کا ساز و سامان، ابھی اس کو آپ اپنے غلاموں کو حکم دیں کہ ابھی اتارے نہیں، جس نے تلوار پہنی ہوا ہے وہ تلوار پہنے رکھے، جس نے زرہ پہنی ہوا ہے وہ پہنے رکھے، اور جس نے تیر اٹھائے ہوئے ہیں وہ اٹھائے رکھے۔ یہ سارے پھر بنو قریظہ کا قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے چلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ابھی تو میرے غلام آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی سخت جنگ لڑ کے آئے ہیں، تو ابھی تو لو انذرتہم ایامن، آپ کچھ دن ان کو مہلت دیں تاکہ یہ سکون کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر جنگ کے لیے جائیں۔ تو جبریل نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی چلیے۔ جو لوگ دین جنہوں نے نہیں نہ پڑھا وہ پہلے دین پڑھے۔ بدر میں اتنا نقصان تو نہیں نہ ہوا جو احد میں ہوا، میں نقصان اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کی بولی ایسی ہے، جس طرح لبیک والوں کو ہن مزہ آیا لبیک والے نو جیلنج گئے تھے، تو میں کہا اے تے منافقاں دی بولی ہے، اے تے منافقاں دی بولی۔ وہ کہندے انہیں یہی تو گل کیتی سی، انہیں کہا سی ادھے رات واپس نہیں چلے گئے، الذین قالوا لاخواننا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ جو گھروں میں بیٹھے رہے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے ہم 1.5 میل سے حضور کو چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ میدان احد میں جاتے، دیکھو ہماری بات مانتے تو ما قتلوا، یہ وہاں شہید نہ کیے جاتے۔ تو ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں انہوں کنے گل کیتی سی تسی ناموس رسالت تے اٹھو، تو انہوں کنے کی سی اینجل کرو، بالکل وہی بولی۔ 1400 سال تو بعد وہ منافقاں دی نسل مکی تے نہیں نہ جرا، وہ نسل مکی تے نہیں نہ، ہاں وہ سارے وہ ایسا انہوں نے نسلاں کے چلنیاں، جی میں یزید نہیں نسل نہیں مکی، یزیدی سارے وہ آج بھی یزیدے نہیں لوگ گلاں کرنے، تے جڑے رسول جڑے حضور دے سامنے ہو جیاں گلاں کرتے سن کنے کیسی انہاں نوں جاؤ ایڈی وڈی جنگ لڑن، ساڑی گل من لے تے نہ جاندے، یہی گل تانوں کنے کیسی لبیک والے نال جاؤ، تانوں کنے کیسی اے کم کرو، تانوں کنے کیسی اے کم کرو، تانوں کنے کیسی اے گل، بالکل یہی بولی۔ بدر 14 صحابہ شہید ہوئے تے احد 70 شہید ہو گئے، میدان بدر کوئی نہیں زخمی ہوئے، ایتھے سارے صحابہ بھی زخمی ہو گئے، خود امام الانبیاء جو ہے حضور کو بھی انہوں نے زخم جو ہے وہ لگائے۔ لیکن اگر اگلے سال پھر خندق آ گیا تو کسی صحابی نے نہیں کہا حضور پچھلے سال کتنا نقصان ہویا آپ کے پیر میں یہ ہے، تو حضور تو ہن تو 5000، پچھلے سال تو آیا نا 3000 لشکر احد وچ، جڑا دوسرا سال آیا خندق والا 5000 لشکر آ گیا، 5000 دا لشکر، صحابہ 1500، پتہ نہیں بوز دل شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ توجہ توجہ توجہ، کھا کے سو جانا تے محل تے کوٹھیاں بنانا تے جائیداداں بنانا تے جناب وڈیاں وڈیاں سوسائٹیاں گھر بنانے، میں تے پڑھیا کوئی نہیں دین، سارے پاکستان دی سرخیز زمین انہوں نے سوسائٹیاں تے لا دیتی، کل آنے والے نسل روٹی کتوں کھائے گی؟ جتھے دیکھو ٹاؤن کچھے جا رہے ہیں، نہ انہوں حیا ہے نہ انہوں شرم ہے کہ ساریاں زمیناں جے تسی بنا دیتیاں کوٹھیاں تے کل یہ سارا گندم کتوں اگانی تسی، کل یہ چاول کتوں تسی اگانے، کل اپنی سبزیاں تسی کتوں اگانیاں، لیکن کوئی نہیں، انے واہ دوڑی جا رہے ہیں، نہ کوئی کسی نے، ظاہر ہے اوپر بیٹھنے والوں کو جو 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں، تو جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لیے تو آپ کے کرتے کو جو 36 پیوند لگے ہوئے، تو ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے تو اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے، اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو 2 تو ہم لے نہیں سکتے تیرے لیے علیحدہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں گا، جب تو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا، پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گے۔ باتیں کرتے ہیں اسلام کے، مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا، ہاں جی مدینے کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا تھا، اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا، اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مدینے کی ریاست میں کشکول نہیں پڑ کر گیا، ہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا، تو جب نہیں پتا مدینے کی ریاست کیسی تھی تو مدینے کی ریاست کا نام ہی نہ لو۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو
ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا، آپ رک گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کو کہا، آپ نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا، یعنی جوان بچہ تھا، آپ نے اس کو بلا لیا، آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا، یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل، عمر یہ نہیں سن سکتا یہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا؟ لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی، کیوں جی ہم اتنا تو ہم نے پڑھا ہے، پھر صدیق اکبر نے 2.25 سال کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے 10 سال کیسے حکومت فرمائی، پھر عثمان غنی نے 12 سال پھر کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت مولا کائنات نے 5.5 سال یا 6 سال یا 5 سال حکومت کیسے فرمائی، پھر امام حسن نے 6 مہینے حکومت کیسے فرمائی، ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، اتنا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو ہے وہ نا سربراہ مقرر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں نا تو آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے۔ یہاں تو لبیک کے نعرے پر ہضم نہیں ہو رہے، مدینے کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو جو ہے وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اہل سنت کے نزدیک، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں صرف مولانا تقریر کیوں کی، اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے، آپ نے محفل نعت کی ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا، آپ نے جو ہے وہ 11ویں شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا، آپ نے اب اپنے ابا جان کا کل کرنا ہے تو سپیکر کی آواز باہر چلی گئی، تو یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری غنڈہ گردی چل جائے گی؟ پاکستان تمہاری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا۔ توجہ، مدینہ پاک میں لوگ چوراہوں پر لوگوں کے گھوڑوں کے سم نہیں صاف کرتے تھے کہ جناب 2 روپے دے جاؤ جی تھوڑے گھوڑا میں جی اشارے تے بچیاں بچے کھڑے ہوندے شیشہ صاف کرنے واسطے، انہاں دی روٹی دا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ میں نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک وچ کوئی اس طرح بندہ منگدا ہوئے، نہیں منگدا، جڑے کوئی ہے سن بھی صحیح نا پیسے لین دے مستحق، حضرت حکیم بن نظام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں، سگی پھپھی ہیں ام المومنین، اور یہ مکے کے سردار تھے، اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے نا صحابہ نے بنائے تھے، زبردستی جو مشرکین پانی پینے کے لیے آئے وہ سارے قتل ہو گئے، حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے، پانی پینے دو، لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ تو حکیم بن نظام کو جب رسول اللہ نے دیکھا نا فرمایا یہ وہ حکیم ہے جس کو لایا گیا ہے، خود نہیں آیا، یہ لڑائی نہیں چاہتا، تھے وہ اس وقت مشرکین کی طرف، انہوں نے بھی حوض سے پانی پیا زبردستی، بعد میں قتل نہیں ہوئے، تو بعد میں جب زندگی میں قسم اٹھاتے تھے نا وہ کہتے تھے لا والذی نجانی یوم بدر، اس رب دی قسم ہے جنہیں بدر والے دن مینوں بچا لیا سی۔ حکیم بن نظام بعد میں مسلمان ہو گئے، مکے کے سردار تھے، اور فتح مکہ والے دن حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سردار تھے، غریب ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد اتنے غریب ہو گئے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلے، لوگاں دین نو بنایا ہوا کھان پین دا ڈھنگ، جے دکان چل جائے تو پھر سبحان اللہ، جے کاروبار چل جائے پھر سبحان اللہ، اسلام کی کیا بات۔ میں نمازاں جو پڑھیاں سن، وظیفہ جو پڑھیا سی، میں عمرے تے جو گئے سی، لوگ کھان پین دا جے کچھ تھوڑی جی پریشانی آ جائے، میرا لبیک سے تعلق ہی نہیں، میرا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں،
پریشانی کیوں آئی میرے لیے؟ اب ایک سردار و مکے کا پھر غریب ہو جائے، پھر اتنا غریب ہو جائے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلا جائے، تو عقل میں آتی ہے یہ بات کہ حکیم بن نظام تو نہیں کیا حضور اسی حالت کفر تے سرداریاں کیتیاں جدو مسلمان ہوئے تے منگن تے آ گئے۔ آج یہی مسلمانوں کو بات کھا گئی، جس کے پاس 4 ٹکے ہیں وہ غریب آدمی کو سمجھتا ہے ان کا کام ہے حضور کی عزت کے لیے کام کرنا، میرا کام تو ہے پلاٹ بنانا، میرا کام تو ہے گاڑیاں چلانا، میرا کام تو ہے جناب بڑی بڑی پراپرٹی خریدنا، میرا کام تو ہے مربے خریدنا، میرا کام ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا۔ لوگوں نے یہی بنایا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں غریبوں کا یہ کام ہے، ہم تو آئے ہیں کمانے کے لیے، ہم تو آئے عیاشیاں کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر ایک کو جہی بڑھنی سارے دی تے آنا بھی اتھے رسول اللہ نے، بس بات ختم ہے۔ حکیم بن نظام آ گئے، حضور نے فرمایا حکیم یہ دنیا کا مال بڑا سرسبز اور شاداب ہے، فرمایا یہ بڑا خطرناک ہے، مانگا نہ کر۔ کہنے لگا حضور بس اب بات ختم ہو گئی، میں بتانے لگا ہوں مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا، یہ اصل میں بات یہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوا، مال غنیمت آیا، او صحابہ کو اتنا بڑا بڑا مال ملا۔ حکیم بن نظام کو بلایا حضرت عمر نے، فرمایا بھائی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کسی سے اب نہیں ملے، اب نہیں لینا۔ پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گواہ رہنا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حکیم بن نظام کا مجھ سے پوچھ ہو جائے میں لوگ اس کو دے رہا ہوں یہ لینے سے انکار کر رہا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے۔ ہٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوذر۔ میں بوذر کی فقر کی بھی میں اصل بات مدینہ کی ریاست میں حضرت حکیم بن نظام اپنا حصہ بھی نہیں لے رہے تھے، مدینے کی ریاست میں تو جو اپنا حق تھا وہ بھی کوئی نہیں لیتا، اور یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو لوٹ مار شروع ہے، اس کو بند کرو نا۔ 5 سٹار ہوٹلیں بند کر دو، مہینے ایک باری گوشت کھواؤ سارے جناب داڑا تے لا دو، اے تے نہیں نا 5 سٹار ہوٹل بھی چلن، 50 لاکھ تنخواہ بھی چلن، تو پھر کہو جی ملک دے حالات بھی صحیح ہو جان، انج نہیں ہو سکتا۔ ملک دے حالات اس ویلے صحیح ہون گے جد عمر بن عبدالعزیز دی طرح جدو بیمار ہوئے تے او انہاں دے جڑے سالے سن وہ ملن آئے تو اپنی ہمشیرہ نو کہنے لگے، وہ بادشاہ دے بیٹے سن، آپ دی بیوی بھی بادشاہ دی دھی سی، اپنی ہمشیرہ نو علیحدہ کر کے کیا کہ ساری دنیا ملن آ رہی بھی ماز پرسی کا رستے عمر بن عبدالعزیز نو تے کم از کم دے کپڑے تو بدل دے، سارے وزیر مشیر آ رہے ہیں انہوں ملن، تے آپ دی بیوی نے اپنے برا نو کیا کہ کتھوں بدلاں ایک کو تے سوٹ ہے، جس ویلے حکمران ایک کو سوٹ پاوے نا تے وزیر مشیر بھی ملن آ رہے عمن، کیوں جی؟ تو پھر 8 صوبے میں جو زکوٰۃ پھر واپس آندی، پھر 8 صوبے جو زکوٰۃ عمر بن عبدالعزیز دے زمانے زکوٰۃ لین والا کوئی نہیں سی، 8 صوبے دے گورنر نے لکھ دیتا ہے تے زکوٰۃ لین والا ہی کوئی نہیں، تے جس ویلے ہر بندہ عیاش ہوئے، ہر بندہ جناب 20 قسم دے کھانے کھانا ہوئے، ہر بندہ دوسرے دے مال تے نظر رکھنا ہوئے، تے پھر انج نہیں ہوندا۔ مدینے دی ریاست کیے حضرت ابو ذر غفاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تو کلیا ہی رہنا ہے، کیوں جی؟ تے تو کلیا ہی مرنا ہے، تے تو کلیا ہی اٹھنا ہے۔ آپ فرماندے سن صبح دا کھا کے شام دا رکھنا بھی شان توکل دے خلاف۔ ابو ذر غفاری ظاہر بات ہے بہت آپ کی سیرت بڑی، اسی لیے ہم نے مدرسے کا نام بھی حضرت ابو ذر غفاری رکھا۔ آپ مسجد وچ لیٹے ہوئے سن، آپ دی غربت اور آپ دے کپڑے، حضرت عثمان غنی آئے، دیکھا کہ ابو ذر غفاری لیٹے تے انہاں دی کپڑے دی صورت حال یہ ہو جئی، آپ نے اپنے غلام نو بلایا، آپ نے فرمایا جڑے بابا جی لیٹے نا اے پیسے لے جے اے تیرے کو وصول کر لون تے پھر تو آزاد ہے۔ انہیں کہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پیسے دی کنوں لوڑ نہیں ہوتی۔ غلام فوراً گیا تے ابو ذر غفاری مسجد نبی شریف میں ستے ہوئے سن، تو انہیں اٹھایا، فرمایا ہاں جی، انہوں نے کہا بابا جی ایک بڑا آسان جہا نسخہ ملیا تے اے اگر تسی پیسے قبول کر لو نا تے میری غلامی دی جان چھٹ جائے گی، اے لو پیسے۔ آپ نے فرمایا یار گل انجے میں پیسے تو تیرے لے لواں لیکن مسئلہ ایک وڈا ہے۔ انہوں نے کہا او کی؟ انہوں نے کہا جی میں تیرے پیسے لے گئے تو تے ہو جائیں گا آزاد تے میں غلام ہو جاؤں۔ مدینے کی ریاست میں یہ ہوتا ہے، کیوں جی؟ مدینے کی ریاست اگر آپ کو نسخہ چاہیے تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں 50 صفحے،
مدینے کی ریاست کیا تھی؟ جاسوس آیا رومی، انہیں حضرت عمر نے دیکھا مسجد نبی شریف جدو اینج صفاں سیدھیاں کیتیاں نا، آپ نماز پڑھن تو پہلے تیر دی طرح اینج صفاں سیدھیاں کیتیاں، تو انہیں چیخ مار دیتی، انہیں کہا عمر ہون سلطنت روم زوال تو بغیر نہیں رہ سکتی، اے او قوم ہے جڑے پانی پلان تو ایک دوسرے نہ لڑ پیندے سن، تو تیر دی طرح انہوں سیدھیاں کر کے صف وچ کھڑا کر دے۔ اس واسطے رومی وہ مدینے کی سلطنت جو ہے وہ نہ کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ اگر مدینے کی ریاست واقعی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں مدینے کی ریاست کیا ہوتی ہے۔ مدینے کی ریاست میں پیسے نہیں مانگے جاتے، مدینے کی ریاست میں 25,000 کا لشکر کھڑا ہو سامنے اور روٹی کھانے کے لیے نہ ہو تو مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑ کر کسی سے مانگا نہیں جاتا، بلکہ حضور خود 2 پتھر باندھ لیتے ہیں، صحابی 1 پتھر باندھ لیتے ہیں۔ تو حضور مدینے کی ریاست میں غداروں سے کیا ہوا؟ کیوں جی؟ مدینے کی ریاست میں غداروں سے کیا ہوا؟ بنو قریظہ حضور سے غداری کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حضور نے ایک طرف سے سر اقدس دھویا، جبریل آ گیا، حضور نے حکم دیا چلیے جی، چلے گئے، حضور نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا، بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا نیچے آؤ، نہیں آئے، انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، کہا جی انہیں مائی دے کوڑے والی حدیث کدھروں کر لی، مائی کوڑا سٹن آندی سی، کہ خوف خدا کرو، حضور دی سیرت تے صورت دے بارے جی پوچھنا ہے تو پھر صحابہ کو پوچھو۔ مدینہ پاک دی ریاست جڑی ہے او دے بارے اس طرح دی گفتگو، صحابہ اگر بوز دلن یہ تو اسلام دی بنیاد ہے، جے صحابہ بوز دلن تو پھر 1400 سال دلیر کون آیا جڑے سارا دن بلال بن سعد کہندے ہیں ادرکتم یشتدون بین الاغراض ویضحک بعضهم الی بعض فاذا كانوا باللیل كانوا رہبانا۔ حضرت بلال بن سعد کہندے ہیں میں صحابہ کرام نو زندگی پایا، اے تابعین کہندے ہیں میں صحابہ نو کی ویکھیا، پلاٹ بناندے ویکھیا، کوٹھیاں بناندے ویکھیا، ہاں جی کاروبار کردے ویکھیا، کہندے ہیں میں صحابہ کرام نو ویکھیا یشتدون بین الاغراض کہ وہ سارا دن نیزہ بازی کردے سے، ویضحک بعضهم الی بعض ایک دوسرے نو ہساندے سن، جان دیو جی تسی اتنا تہاڈا تے نشانہ ہی کوئی نہیں بادشاہ، اے ویکھو میں ہن نشانہ مار تے کہندے ہیں دیہڑی تے یشتدون بین الاغراض، دیہڑی تے نیزہ بازی تے نشانہ بازی کردے سن، تے فیضا کانو باللیل کانو رہبانا، رات پیندی تے کیبلاں کھول کے بیٹھ جاندے سن، موبائلاں نہ کھیڈدے سن۔ کیوں جی جیڑی قوم ساری رات دیہڑی موبائلاں نہ کھیڈدی ہوے انہاں نو حق بندا ہے صحابہ دے بارے لب کشائی کرے؟ انہیں کہا جدو رات پہندی پھر کی ہوندا، صحابہ سو جاندے لمی تان کے، انہیں کہا نا فیضا کانو باللیل کانو رہبانا، دیہڑی تے نشانہ بازی تے تلوار نہ کھیڈ دے سن کہ ہن لڑنا جے اس کیسر و کسرا ایویں فتح ہونا ہے، تے کہندے جدو رات پہندی تے انج اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے سن جیسے انہاں نو دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جے صحابہ بوز دل نا تے پھر کائنات وچ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو گل کتھے جا کیتی؟ جن اپنے حق بھی نہیں لے انہاں کسے دا حق لینا سی؟ گل کرو کہ کرنے والی کیوں جی کتھے تو جا کے گل کیتی؟ اے تے اسلام دیا بنیادان تے جڑا اسلام دی بنیاد ہی جڑی لٹ مارتے ہوئے تے یا اسلام دی بنیاد ہی بزدلی ہوتے ہوئے دس اس عمارت دا کی بنے گا؟ نہ 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 اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نصارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم کر رہے ہو، اور پھر کسے دا رک جاؤ کدھرے، جڑا کام کیتا وہ کم کرو اپنا، جڑا جس واسطے تانوں لایا گیا، تانوں یہ کرسیاں دتیاں گئیاں انو کم کرو، جڑے کماں واسطے اور بارڈر کھول دیو تاکہ سکھاں نوں اور آزادی ہو جائے، سکھاں دی آڑ وچ مرزائیت نوں اور آزادی ہو جائے، اور بارڈر کھولو۔ اے پاکستان تہاڈے کہن نال خراب نہیں ہو سکدا، ایدیاں بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے تے ایدے کلمہ طیبہ تے اے قائم ہویا۔ ہاں جتنی بھی کوئی سازشاں کرے گا وہ ذلیل ضرور ہوئے گا۔ ہاں جتنا مرضی کوئی کسی اور نو اگے لینا چاہے، حضور دے دشمناں نو تے حضور دی ختم نبوت دے دشمناں نو تے جناب لبرلاں نو تے لینا چاہے، انج نہیں ہونا۔ اور کسی ملک وچ لبرل کامیاب ہو سکدے ہیں، اور کسی ملک وچ گند مچا سکدے ہیں۔ پاکستان حضور دے نام تے بنیا ہے، تے رسول ویسے بھی اللہ نے خود ذمہ لیا ورفعنا لک ذکرک، ایتھے اسلام ہی اتنے رہنا ہے، ایتھے ختم نبوت دا انج ہی دفاع ہونا ہے، ایتھے ناموس رسالت دی گل انج ہی ہونی۔
ہاں اے تے بڑے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ بزدل تھے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں غزوہ احد شریف کے بارے میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب صحابہ زخمی ہو گئے میدان احد میں اور شہید ہو گئے، اور ابھی تو انہوں نے پٹیاں بھی نہیں باندھی تھی اپنے زخموں پر، زخم بھی کوئی سوئی نہیں چبھی تھی. ہاں جی زخم یہ نہیں جانے جانا ٹھڈا لگ گیا سی ناخن نو، اوہ ایویں بازو جناب سائیکل تو نہیں سن ڈٹھے یا موٹر سائیکلاں تو. ہاں جی اے کوئی اے زخم نہیں انہوں نے لگے، انہوں نے تلواراں تے تیراں تے نیزیاں دے زخم لگے تے او زخماں دے خون بہ رہا. تے پھر رسول اللہ نے اطلاع آئی کہ مشرکین مکہ راستے چو پھر واپس آ رہے. انہاں کہا یار بڑا موقع سی مسلمانوں دے اوتے حملہ سی کیتا ہے، نعوذ باللہ اج تے اسی اور نقصان پہنچا سکدے سی، اسی کیوں واپس آیا. انہاں ارادہ کیتا پھر مدینہ پاک تے حملہ کرن دا. ادھر اطلاع رسول اللہ نو غلاماں نے دے دیتی، حضور وہ پھر غلط ارادہ رکھ دین. حضور نے صحابہ نو زخمی خون بہ رہا ہے، بازو لٹکے ہوئے جنہاں دے شل ہو گئے، سر پھٹے ہوئے. پھر حضور نے سارے نو بلایا، فرمایا بھائی سنا ہے 3000 کا لشکر پھر مدینہ پاک کی طرف لوٹنے لگا ہے، تو کیا مشورہ ہے. عرض کی حضور ان زخموں کی کیا حیثیت ہے، حکم دے دیتے ہم چلتے ہیں کہ معلوم. زندہ توجہ بھائی، توجہ کیوں جی میرے الذین استجابوا للہ والرسول، میرے حبیب کیوں جے تواڈے غلامن اے پھر حاضر ہو گئے اللہ رسول کے بلانے پر. اور ان کو کہا کہ آگے تمہارا کتنا نقصان ہوا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انہوں نے کہا باز آ جاؤ، اگے بھی تو 3000 تواڈا اتنا نقصان کر گئے تے پھر ہن نہ باہر نکلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا تو پھر فزادہم ایمانا، جب ان کو دھمکی دی گئی کہ بھائی ڈرو، اور دوبارہ جو ہے وہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے او بندے جمع ہوئے تمہیں پھر مارنے کے لیے، تو اس دھمکی کے اندر کیا ہو فزادہم ایمانا، ان کے ایمان تو پہلے بھی پہاڑوں سے زیادہ ان کے دلوں میں ہاں جی اعظم من الجبل. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے صحابہ ہستے ضرور ہے لیکن انہوں دے سینے جڑا ایمان ہے وہ پہاڑاں نالوں بھی بلند و بالا سی. پہلے ہی انہوں دے ایمان دا پہاڑاں نالوں بھی بلند سی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم ایمانا. کیوں جی؟ اس دھمکی نے ان کے ایمان کے اندر اور جوش پیدا کر دی. تو میدان خندق ہنالک ابتلی، تم صحابہ کے بارے میں کہتے ہو ہنالک ابتلی المومنون، کیا جی وزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. میرے حبیب اس خندق دے موقع تے تواڈے غلاماں تو دل اے جڑی نالی نا سانس والی یا روٹی والی یہ بڑی تنگ جئی، دل وڈا سارا ہوندا. تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. میرے حبیب جے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا خندق دے میدان وچ تے دل جڑا منہ والوں باہر آ جانا سی. ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا، فرمایا اسی تو تے اے گل نبیاں دے بارے اللہ نے فرمائی. ہاں جی جس آزمائش جو انبیاء گزرے اے صحابہ دے بارے رب نے گل کی تھی. کیوں جی؟ اے نبیاں پہلے نبیاں دے بارے بھی اے زلزلوا دا لفظ استعمال ہویا، اور صحابہ دے بارے بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا. ہوتے تو زلزالاً شدیدہ کوئی نہیں، ہاں اتنے تو پھر مفعول مطلق دے نال دی صفت ہاں شدیدہ، یہ تو بہت عجیب گل بن گئی. فرمایا سی تو صحابہ نو اتنے نچوڑ کے رکھ دیتا. تو صحابہ نے جب لشکر ویکھیا تو پھر حضور نے گلے شروع کیتے، حضور ایڈا لشکر آ گیا، حضور پہلے تیاری کوئی نہیں سی، اینج کر لینا سی، حضور کی بنے گا، اور رون لگ پہ ولما رالم. تو باتیں صحابہ کے بارے میں کرتا، کہتا بزدل تھے. بزدل تو وہ ہوتا ہے جو اپنا ملک بھی نہ چلا سکے. ہاں بزدل تو وہ ہوتا ہے جو چند مہینوں کے اندر ملک کا تیا پانچا کر دے. بزدل تو وہ ہوتا ہے جو ڈالر 100 سے جناب 160 پر چلے جائے. ہاں جی بزدل وہ نہیں ہوتے جنہوں نے 25,000 کا لشکر دیکھا، اور جب دیکھا تو قرآن کیا کہتا ہے ولما رأى المؤمنون الاحزاب
قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. جب 25,000 دا لشکر صحابہ ویکھیا انہاں نے کہا اج ہی تے مزہ آنا ہے. توجہ کیوں جی؟ ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی. جب نہیں پڑھیا تو پھر اپنے اسلاف دیا تاریخاں پڑھو. امام بوسیری کی خراج تحسین پیش کیتا صحابہ نو. ہاں جی بالکل ایک الفصل جہاد دے وچ علیحدہ فصل قائم کیتی تے او تے چلدے چلدے صحابہ دیاں شانہ بیان کردے فرماندو تو صحابہ دے بارے گل کرنا ہم الجبال فرماؤ تے ہمت حوصلے بہادری شجاعت غیرت حمیت دے ہوتے پہاڑ سن. ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی. فرمایا جے تینوں صحابہ دے بارے پتہ نہیں نا تو پھر خندق کولو پوچھ, پھر احد کولو پوچھ, پھر حنین کولو پوچھ, پھر بدر کولو پوچھ, پھر یرموک کولو پوچھ, پھر قادسیہ کولو پوچھ. انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھ. کیوں جی گلاں کردے ہو تے بہ کے جناب نہ کوئی کام نہ کوئی تہاڈا کار نہ تسی صحابہ دے بارے پاکاں نے امت نو تے رہن دیو. سانو تے تسی جو کچھ کرنا نہ جی لبیک دے نہ تسی کوئی حافظ ویکھیا نہ کوئی قاری ویکھیا نہ سید ویکھیا نہ بڈھا ویکھیا نہ جوان ویکھیا نہ عورتاں ویکھیاں نہ بچے تسی ویکھے. این جناب آپریشن شروع کیتا ہے جیسے سب تو وڈے غدار لبیک والے. ہاں جی ساڑے خلاف اینج آپریشن کیتا. چلو ساڑے نہ تے تسی جڑے زیادتیاں کیتیاں اے دنیا تے بھی تسی بھگتنا ہے. توجہ آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. کیوں جی تے ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے, ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے, آپ اپنے کیتےوں آپ ہی مر دے, نہ ہی خوف خدا دا کر دے. اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علمو یار سن 1000. کیوں جی ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ نے قرآن مجید فرمایا ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے ظالم جو کچھ کر رہے ہیں. ہاں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ. فرمایا ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. رب کی گرفت جب آئے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ مسجدوں کو بند کر کے نمازیں نہ کرانے کا کیا صلہ ملتا ہے, حافظوں کو ہتھکڑیاں لگانے کا کیا صلہ ملتا ہے. حافظ تو وہ ہیں جن کے بارے میں 10 بندے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کے جسم کو مٹی نہیں چھیڑتی. ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے. جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو فرماتا ہے جانتی ہے کون آیا. کیوں جی آواز آتی ہے کب مٹی کہتی ہے یا اللہ جانتی ہوں یہ وہ آدمی ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے. نہ تمہیں حافظوں کا حیا آیا, نہ عالموں کا حیا آیا, نہ سیدوں کا حیا آیا, نہ جوانوں کا حیا آیا, نہ بوڑھوں کا حیا آیا. کیوں جی نہ عورتوں کا تمہیں حیا آیا. تو ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کار و غضب ان پر کیسے برسنے والا ہے. ہاں وہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, وہ تو خالق ہو کر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. خالق اور مالک ہو کر حالانکہ اس کی ملکیت ہے. ہاں تو وہ تو جو اپنی ملکیت میں تصرف تو ظلم بنتا ہی نہیں ہے. ہاں لیکن وہ خالق ہو کر ظلم نہیں فرماتا. اس واسطے مدینے کی ریاست میں حافظوں کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی تھی. میدان احد 70 لاشاں صحابہ دیاں پئیاں جس نو رسول اللہ پہلے دفن کر دینا تو ہر صحابی دا ایدی بڑی شانان حضور نے پہلے چک کے انہاں نو قبر چ رکھیا. تے میرے آقا نے ایک معیار مقرر فرمایا ایو مخزن للقرآن فاذا اشیر له لحد الیہ. میرے آقا پوچھتے سن انہاں تو بڑا حافظ تے قاری کیڑا ہے. مدینہ پاک میں حافظوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا. ہاں مدینہ پاک میں حافظوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا. فاروق اعظم کے زمانے میں آپ جب گورنر بنانے یا کوئی بھی سرکاری عہدہ دینے لگتے نا تو آپ فرماتے یار قرآن کتنا تیرے سینے میں موجود. یہ تو تم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان. تو میں یہ تھوڑی سی بات آگے پھر صحابہ تو صحابہ ہے. کیوں جی صحابہ کے بارے میں بات کرتے. اپنی آخرت برباد نہ کرو, اپنا ایمان برباد نہ کرو.
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے چنا ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے صحابہ محفوظ رہے، یعنی اگر ہم ہوتے نعوذ باللہ تو پتہ نہیں ہم صحابہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ آج یہ تو ہم اس دور میں آئے اور اس دور میں صحابہ کی ہم قدر نہیں کر رہے، تو اس دور میں ہم نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے اگر وہ محفوظ رہے نا، کہ تمہاری تلواریں اور تمہارا کوئی ہاتھ ان پر نہیں اٹھے، اپنی زبانوں سے صحابہ کو محفوظ رکھو، اپنی زبانیں صحابہ کے خلاف مت چلاؤ۔ ہاں تو فین آمنو بھی فقد اہتدوا، فرمایا اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ لائے تو ہدایت پر۔ وہ تو ایمان کا معیار ہے، اگر ایمان کا معیار کے اندر ہی کوئی عیب بن جائے گا تو پھر ایمان کیا رہے گا؟ اس واسطے تواڈے جڑے سامعین سارے حضرات ہو، لیکن جنہاں حضور دی خدمت کی تھی انہاں دے بارے اپنی زبانہ بند رکھو، نہ کوئی سنو۔ ساڈا یہ انہاں کول ہے مطالبہ کہ اپنا ملک چلاؤ، جڑی تواڈیاں ڈیوٹیاں کیوں جی، کہ جڑے ووٹ لینے اپنے قوم نو جناب پانی دیو صاف، پٹرول جڑا 113 روپے، انہوں 513 دے لے جاؤ، تو انہوں کسی پوچھنا لے جاؤ جدھر لے جانا نے۔ اے ساریاں چیزیں جناب ہے واپس لے آؤ، جڑے کامن صحابہ کو معافی منگو، پھر رسول اللہ کو بھی معافی منگو، پھر اللہ کو بھی معافی منگو۔ معافی مانگ کے تے حضرت عمر دے کول استغاثہ کرو، انہوں کہو جناب تسی سلطنت کیویں چلائی سی، سانوں بھی کوئی ذرہ دے دو، کیوں جی؟ عمر بن عبدالعزیز کو استغاثہ کرو، جناب تواڈے دور وچ شیر تے بکری نے ایک جگہ پانی کنجے پیتا سی، ایتھے تے دو بھرا ایک میز تے نہیں پانی پیندے۔ وہ پیو نال بیٹھ کے پانی پین واسطے کوئی نہیں تیار، پیو نال لڑائی، ماں نال لڑائی، براواں نال لڑائی، چاچا نال لڑائی، اور دسو جی شیر تے بکری دی لڑائی کیویں مکی ہو سانوں دسو۔ عمر بن عبدالعزیز تو تسی عرض کرو، تو پھر تو کوئی ممکن ہے جی تسی انہاں پاکاں نے امت نو پی گئے تو تواڈے ملک وچ کی بنے گا؟ اے تانوں مومنانہ مشورہ ہے کہ اگر تسی ریاست اپنی چلانی، کیوں جی، تے مدینہ پاک وچ کات پیا تے آپ نے اے نہیں فرمایا او کیسر و کسرا کولو غلہ منگاؤ، آپ نے حضرت عباس دا ہاتھ پکڑیا، بخاری شریف دی حدیث ہے نا جی، حضرت عمر نے تے باہر لے گیا، انہوں نے کہا یا اللہ رسول اللہ دی ظاہری حیات وچ اسی تیرے نبی دا واسطہ دیندے سی نا، اج تیرے نبی دے چچا موجودن پانی دے دے، بس اتنی دعا منگنی سی تے پانی آ گیا، کیوں جی؟ حضرت بلال بن عبداللہ الحارث المزنی قات دے زمانے جو حضور دے مبارک مزار تے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے امت واسطے، پانی چاہیے، امت بڑی تباہ ہو گئی، قات سالی پہ گئی۔ حضور پھر انہوں دی خواب وچ آئے تے فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، عمر کو کہنا، لیکن الکیسو الکیسو، مدینے کی ریاست میں رسول اللہ نے حضرت عمر کو، ہم کہتے ہیں بھائی بندے تے پڑھو، کہتے جی یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، انہاں دے خلاف دہشت گردی دا پرچہ کٹ دو۔ حضرت عمر دے جدوں پانی نہیں ہوئے، بارش نہیں ہوئی تے بلال بن عبداللہ الحارث المزنی حضور مزار تے حاضر ہوئے، استسقی اللہ علیہ امت کا، حضور امت نو پانی لے کے دے رب کولو، بارش نہیں ہو رہی، حضور خواب وچ آئے، فرمایا بارش ہو جائے گی، عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، لیکن عمر کو کہنا الکیسو الکیسو الکیسو، عمر کو کہنا دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے۔ حضرت عمر رو پے، انہوں نے کہا کوئی کمی تے ہے نا، حضور نے میں نے فرمائی ہے ترجمان نبی، جب اتھے گل ہو اتھے جناب اے مخبر بیٹھے ہیں جی، وہ حکومت کے خلاف بات نہیں ہم کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے بھی ریاست مدینہ کا نام جو لیتے ہو تو آپ کو بتائیں ریاست مدینہ میں ہوتا کیا تھا۔ قات کے زمانے میں ڈالر تو نہیں نہ مانگے گا کسی، ہاں نہیں مانگے گا، بات ختم ہے۔ ریاست مدینہ اگر بات کرتے ہو تو پھر دنیا میں یہ لفظ جو ہے وہ بڑا عظیم لفظ ہے، جب مدینہ پاک آ جائے، کیوں جی، ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہاں مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی، تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور واقعہ تانی اگر پاکستان کو ریاست مدینہ یہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی محنت کریں، ہم بھی محنت کریں۔ پاکستان کروڑواں ارباں ایسے کدھر ہوا بھی اتھوں گزر جائے مدینہ پاک دی تو ہو سکتا اسی صحیح ہو جائی۔ ریاست مدینہ تو وہی تھی جہاں رسول اللہ تشریف فرماتے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،